امام زمان آقا کا ہونا عقیدہ مہدویت یہ شیعوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اہل تسنن میں سے بھی دنیا میں کوئی خواہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ غیر مسلم، مسیحی، یہاں تک کہ بدھزم، باقی ادیان، مذاہب، مکاتب فکر میں عقیدہ مہدویت مسلم ہے۔ ہر مکتب میں، ہر دین میں، ہر آئین میں ایک منجی، ایک مشکل کشا، ایک نجات دہندہ کا تصور آسمانی صحیفوں میں، خود قرآن میں، احادیث میں بیان کیا گیا۔ اہل تسنن اور اہل تشیع میں جو بنیادی فرق ہے عقیدہ مہدویت کے اعتبار سے، وہ 5 جہتیں ہیں، شاید میں سب کو بیان نہ کر سکوں، آگے بڑھوں۔ پہلا فرق ہے اہل تسنن کے ہاں عقیدہ مہدویت یہ فقہ میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اہل تشیع کے یہ کلامی مسئلہ ہے، عقائد میں جا کے بات کی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ برادران اہل تسنن سب مانتے ہیں امام زمانہ، بولے متقیان کی بات ہو تو آپ کو سب امام علی نہیں کہتے، حضرت علی کہتے ہیں، لیکن جب امام زمانہ کی بات ہے تو سب امام زمانہ کہتے ہیں، یہ مسلم۔ کوئی ایک اہل سنت عالم دنیا میں وجود نہیں رکھتا جو مہدویت کا منکر ہو۔ فرق یہ کہ اہل تسنن مہدی موعود کے قائل ہیں، ہم مہدی موجود کے قائل ہیں۔ اہل تسنن کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی جو دنیا میں نظام عدل قائم کریں گے، لیکن ان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ مہدویت کہ آقا کی ولادت ہو چکی ہے، موجود ہیں ہمارے درمیان۔ سوال ہے کہ اگر آقا امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے، نظر کیوں نہیں آتے؟ جناب عیسیٰ زندہ ہے، لیکن اللہ نے جناب عیسیٰ کو آسمان چہاروں پہ اٹھا لیا، بیت المعمور پہ اٹھا لیا، عالم ملکوت میں۔ آقا امام زمانہ زندہ ہیں، موجود ہیں ہمارے درمیان، ہر سال حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، ہماری عزاداریوں میں، عبادات میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ میں کسی عربی تفسیر کی بات نہیں کرتا، میں کسی اردو تفسیر کی، کسی فارسی تفسیر کی بات نہیں کرتا، اردو تفسیر جو آپ کی دسترس میں جماعت اسلامی کے بانی علامہ مولانا ابو العلا مودودی 6 جلدوں پر مشتمل بہترین تفسیر لکھی قرآن مجید کی، تفہیم القرآن۔ آپ اس کی 6ٹھی جلد میں سورہ بارک مسد کی تفسیر کو دیکھیے گا کہ کیا لکھا مولانا ابو العلا مودودی نے۔ کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا آپ کے خاندان میں سے ایک فرد جس کا نام ابو لہب، اوائل میں ختمی مرتبہ سے کینہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جب سردار بنو امیہ صخر جس کی کنیت ابو سفیان تھی، اس کی بہن ام جمیل سے شادی کر لی، تو اب اس کی وجہ سے خود ابو لہب بھی ختمی مرتبت کے ساتھ دشمنی کرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، اسے آدھی رات کو اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں، اور یہ دونوں جنگل سے خاردار جھاڑیاں جمع کرتے، کاٹتے، اور لا کر صبح سے پہلے یہ خاردار جھاڑیاں ختمی مرتبت کے گھر کے دروازے میں سامنے پھیلا دیتے، تاکہ جب پیغمبر گھر سے باہر آئیں یہ کانٹے چبھیں، آپ زخمی ہو، درد ہو، تکلیف ہو، لہو لہان ہو جائیں۔ کہ ام جمیل اپنے گھر میں کوڑا جمع کرتی، جھاڑو چلاتی، اور جب کوڑا اکٹھا ہو جاتا دیوار سے ختمی مرتبت کے گھر کے اندر پھینک دیتی، اور مسلسل ختمی مرتبت کے لیے باعث اذیت۔ تو ابو لہب اور ام جمیل یہ 2 دشمنان رسالت، ان کی مذمت میں پروردگار نے قرآن میں نام لے کر سورہ اتارا ان کی مذمت کی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آقا امام زمانہ جب ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ مولانا ابو العلا مودودی نے تفہیم القرآن کی 6ٹھی جلد میں تحریر کیا، کہا کہ جیسے یہ سورہ اترا، سورہ مسد، تو دائماً اب ام جمیل ہاتھ دھو کر پیغمبر اسلام کے پیچھے پڑ گئی، اور کہا کہ پیغمبر گرام اسلام کے ایک صحابی جن کا پہلے نام عتیق تھا، وہ پیغمبر نے بدل کے عبداللہ بن عثمان بن عامر رکھ دیا، جن کی کنیت ابو بکر ہے۔ کہا کہ پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابی بکر
ایک دن پیغمبر کے پاس کھڑے بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ذرا احتیاط کیا کریں، اکیلے گھر سے باہر نہ آیا کریں، کہ ام جمیل آپ کی تلاش میں رہتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اکیلے دیکھ کے آپ کی توہین کرے، گستاخی کرے، اذیت دے، نقصان پہنچائے۔ اور ابو العلا مودودی نے تحریر کیا کہ ابھی بکر یہ گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر سے، اور ایسے میں سامنے سے ام جمیل نمودار ہوئی، اور فوراً سے ابو بکر نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کون آ رہی ہے؟ کہا ام جمیل۔ فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو، نقصان پہنچائے گی، اذیت دے گی، توہین کرے گی۔ فرمایا ابو بکر نقصان پہنچائے گی تب جب مجھے دیکھے گی۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں یا موجود ہیں اور آپ اسے دکھائی نہ دیں؟ فرمایا دیر کس بات کی، ابھی دیکھ لینا۔ چند لمحوں کے بعد جیسے ہی ام جمیل پہنچی، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، ایک ہاتھ میں پتھر ہے، خوب غصہ کر رہی ہے کہ ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد، جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ اتارا، میرے بارے میں میری مذمت میں آیتیں آئیں، اگر کہیں مل جائے تو یہ خنجر اس کے سینے میں اتار دوں، اگر کہیں دکھ جائے تو یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں۔ خوب غصہ کرنے کے بعد ام جمیل جیسی پلٹی تو ابو العلا مودودی نے تحریر کیا کہ ابو بکر پیغمبر کی طرف مڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو مطلب کیا کہ اگر اللہ کی بھیجی ہوئی کسی حجت کی جان خطرے میں ہو تو اللہ موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ اپنی پہلی حجت کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، اس میں جائے تعجب نہیں ہے، تو اگر اللہ اپنی آخری حجت کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ آقا امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ غیبت مطلق نہیں ہے، نسبی ہے، ہمارے لیے غائب ہیں۔ بہت سارے خوش نصیب ہیں جو صبح و مساء، اور یہ جو تعبیر ہے غیبت شاید یہ درست نہ ہو۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ کسی بڑے کی انگلی پکڑ کے بازار جائے اور انگلی چھوٹ جائے اور رونا شروع کر دے، کوئی روک کے پوچھے کیوں رو رہے تو کیا کہتے ہیں؟ میرا چچا گم ہو گیا، باپ گم ہو گیا، میرا ماموں گم ہو گیا۔ چچا گم ہوا یا یہ گم ہوا ہے؟ چچا کی انگلی چھوٹی ہے، اس کی انگلی چھوٹی ہے، اس کی انگلی چھوٹی ہے، یہ گمراہ ہوا ہے، اس نے راہ گم کیا ہے۔ آقا امام زمانہ غائب ہیں، یہ ہماری آنکھوں پر پٹی ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی۔ ورنہ شیخ سعدی فرماتے کہ سعدی حجاب نیست تو آئینے پاک داشت، سعدی تجھ میں اور تیرے محبوب میں امام میں کوئی حجاب نہیں ہے، دوری نہیں ہے، شرط کہ تیرا آئینے قلب پاک ہونا چاہیے۔ زنگار خورد چون نہ نمایت بے روئے دوست، چونکہ تیرے آئینے قلب کو زنگ لگ چکا ہے، اس لیے تجھے تیرے محبوب کی، تیرے امام کی تصویر نہیں دکھاتا۔ اور جو مولا روم نے فرمایا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، عاشق اور معشوق کے بیچ میں، امام اور ماموم کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ تو خود حجاب خودی حافظ ازمیان برخیز، تم خود حجاب ہو، تم اپنے آپ ہو حائل، ذرا ہٹو تو صحیح، پھر دیکھو کہ آقا دکھائی دیتے یا نظر نہیں آتے۔ یہ نسبی ہے۔ ورنہ آیت اللہ خوئی نے بیان فرمایا، میں نے صرف ایک واسطے سے یہ بات سنی کہ میں نصف شب اٹھا تہجد کے لیے، وضو بنانے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ جو مدرسے کا خادم ہے اس کے حجرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے اور روشنی چھن چھن کے باہر مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ میں گیا وضو بنانے کے لیے لیکن میری نگاہیں مرکوز نہیں خادم کے حجرے کی طرف، اور مجھے یہ لگا کہ شاید یہ صدام کا جاسوس ہے کہ یہاں اندر کی علماء کی خبریں اس تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں وضو مکمل کرنے کے بعد گیا، دق الباب کیا تو باتوں کی آواز رک گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے پوچھا کون تھا، تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور جب میں نے اصرار کیا کہ میں نے خود آواز سنی، روشنی محسوس کی، تو مدرسے کے خادم نے مجھ سے کہا کہ آقا خوئی اگر یہ سوچ رہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی صدام کا جاسوس تھا تو تلاش کر لیجئے، ڈھونڈ لیجئے، ایسا کچھ نہیں تھا۔
میرے پاس آنے والا کوئی اور نہیں یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. آخر کوئی کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی کہ میں اتنے سالوں سے درس خارج دے رہا ہوں, تفسیر لکھ رہا ہوں, کتابیں لکھ رہا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں, آج تک مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا. اور یہ عام خاندے میں طلباء کی خدمت کرتا ہے, پانی کے لوٹے بھر کے رکھتا ہے, ان کے وضو کا اہتمام کرتا ہے, مسجد کی صفائی کرتا ہے. عالم ہونا شرط نہیں ہے, فقیہ ہونا شرط نہیں ہے, دل پاک ہونا چاہیے, دل کی طہارت شرط ہے. تو یہ غیبت نسبی ہے, ہمارے لیے غائب ہے. بہت سارے خوش نصیب ہیں کہ جو, کل میں پرسوں نماز کی بات کر رہا تھا, اپنی ہر نماز آقا کی ابتدا میں, اب جب زیارات کے لیے تشریف لے کے جائیں ایران, وہاں جب مشرق جانے کی توفیق ہو تو وہاں پر ایک شخصیت مدفون ہے جن کا نام ہے اسماعیل بے نماز, اور اب البتہ یہ ہٹا دیا گیا بے نماز اور اب نمازی لکھا جاتا ہے. آیت اللہ حرم پناہی بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا. آیت اللہ حرم پناہی بزرگ وہ شخصیت کے شہید عارف حسین الحسینی جتنا عرصہ قوم میں تھے, جب بھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا, کسی دوراہے پہ ہوتے تھے, تو وہ اپنا کوئی بھی رہنمائی لینی ہوتی تھی تو ان سے جا کے استخارہ لیتے. اور جب پاکستان آ گئے اور قیادت کی ذمہ داری سنبھالی, اور جب بھی کسی دوراہے پہ آ کے رک جاتے ہو, فیصلہ مشکل ہوتا, تو اپنے کسی دوست کو فون کرتے کہ جاؤ آیت اللہ حرم پناہی کے پاس چل کے ان سے استخارہ لو تاکہ میں فیصلہ کر سکوں. یہ شخصیت ہے, یہ بیان فرماتے ہیں کہ کرج سے میرا ایک دوست تھا, تاجر تھا, جس کا نام تھا شہریار. اور شہریار نے مجھ سے یہ بیان کیا, آقا حرم پناہی فرماتے ہیں جیسے آپ کے آپ گرمیاں آئیں, اور آپ کو مجھے نہیں معلوم لیکن عام طور پہ موسم گرما میں یہاں پنجاب کے لوگ وہ سیاچن چلے جاتے ہیں, گلیشیر چلے جاتے ہیں, گلگت بلتستان چلے جاتے ہیں, کاغان چلے جاتے ہیں, مری چلے جاتے ہیں. تو ایران کے لوگ نسبتاً جو مذہبی ہوتے ہیں وہ مشرق خراسان چلے جاتے ہیں. ہم خرما, ہم ثواب, وہاں ٹھنڈک بھی ہے, دن بھی اچھے گزر جائیں گے, وقت بھی اچھا گزر جائے گا, ثواب بھی مل جائے گا, امام کی زیارت کا شرف بھی ہوگا. تو آقا حرم پناہی کہتے ہیں کہ جناب شہریار گئے مشہد 1 مہینے کے ارادے سے, لیکن پہلا دن تھا جب گئے زیارت کرنے کے بعد, جا کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے بیٹھے, اور جب کھانا کھا چکے بل ادا کرنا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو رقم غائب ہے. اب یہاں گر گئی ہے, کسی نے جیب مار لی. تو پریشان ہوئے اور اس سے عذر خواہی کی, کہا کہ میں انتظام کر کے آپ کو پہنچا دوں گا, یوں میری رقم ضائع ہو. اور پھر سوچا کس سے کہوں, اور خیال کیا جب میں امام علی ابن موسیٰ رضا کا مہمان ہوں تو میں کسی اور سے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا, اپنی حاجت طلب نہیں کروں گا. وہ سیدھا حرم چلے گئے اور امام کے حرم میں جا کر زیارت کی, دعا کی, مناجات کی, امام سے گفتگو کی. کہا کہ فرزند رسول میں آپ کا مہمان ہوں, آپ میرے میزبان ہیں, اتنے دور سے آپ کے لیے آیا, میں کسی اور سے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا. اگر آپ نے میری مدد نہ فرمائی, چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑا, واپس پیدل مجھے کرج جانا پڑا, اپنے شہر جانا پڑا, میں پیدل جاؤں گا, بھوکا رہوں گا, لیکن آپ کے علاوہ کسی اور سے اپنی مشکل بیان نہیں کروں گا. یہ یہاں سے زیارت کرنے کے بعد گئے, سوئے, آنکھ لگی تو خواب میں مانگا کس سے, امام رضا سے. خواب میں کسے دیکھا ہے, امام زمانہ. یہ بات اہم ہے کہ آپ کسی سے بھی مانگیں, پیغمبر سے مانگیں, علی سے مانگیں, سیدہ سے مانگیں, سید الشہداء سے مانگیں, جس سے بھی اپنی مشکل بیان کریں, مدد مانگیں, وہ آپ کا مسئلہ آپ کے زمانے کے امام کو پیش کریں گے. امام زمانہ, ہمارے امام, امام زمانہ, جن کے ساتھ ہمیں معشور کیا جائے گا. تو جناب شہریار سوئے اور خواب میں دیکھا کہ آقا امام زمانہ فرما رہے کہ شہریار کل صبح آذان فجر کے ساتھ جو شخص سب سے پہلے حرم امام رضا میں داخل ہو سن بزرگ کی طرف سے, تو اس سے جا کر اپنی مشکل بیان کر دینا, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا کے رکا, لیکن جب میں کھڑا ہوا اور آذان کے فوراً بعد جو پہلا شخص داخل ہوا وہ تھے اسماعیل بے نماز. چونکہ اس وقت مشرق خراسان اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا, اور چونکہ یہ ہر سال جاتے تھے, مہینہ وہاں گزارتے تھے, تو کچھ ایسے لوگ تھے جو بلا ناغہ زیارت کے لیے آتے تھے, ان میں جناب اسماعیل تھے. تو وہاں خادمین اور کثرت سے جانے والے افراد ان سے شناساں تھے. ان کو بے نماز اس لیے کہا جاتا تھا کہ کسی نے ان کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, آتے تھے زیارت کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ انہیں پہلے سے جانتے تھے. جب دیکھا کہ جناب اسماعیل چلے آ رہے ہیں تو خیال کیا کہ مجھے امام زمانہ کسی ایسے شخص کے ذمے میری پریشانی کا حل نہیں رکھ سکتے کہ جو تارک الصلاۃ ہو, نماز نہ پڑھتا.
اس لیے آگے بڑھنے کے بجائے رکے واپس چلے گئے، دوبارہ دعا کی، مناجات کی، سوئے، پھر خواب میں وہی منظر دیکھا۔ امام نے فرمایا کہ کل فجر میں، آذان فجر کے بعد جو سب سے پہلے حرم امام علی بن موسیٰ رضا میں سین بزرگ کی طرف سے داخل، ان سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتا۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، دوسرے دن وہاں پہ رکا، انتظار کیا، دیکھا کہ وہی اسماعیل چلے آ رہے۔ تو مجھے ہوا کہ نہ، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، دوسرے دن بھی اگر آقا امام میری رہنمائی فرما رہے ہیں تو یقیناً انہیں ہی منتخب کیا گیا۔ کہ میں چلتا ہوا آگے بڑھا، اور جیسے ہی اپنا مسئلہ بیان کیا، اپنی مشکل بیان کی، تو وہ مسکرائے، کہا میں تو کل بھی آپ کی طرف دیکھتا رہا، اور کل بھی آپ کی امانت لے کے اپنی جیب میں آیا، لیکن جب آپ میری طرف نہیں آئے تو میں آگے بڑھ گیا، اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا یہ اپنی امانت دیکھ لیں، گن لیں، کم نہ ہو زیادہ نہ ہو۔ تو جناب شہریار کہتے ہیں میں نے گنا تو نہ ایک درہم تومان کم تھا، نہ ایک زیادہ تھا۔ تو جاتے ہو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ امام کے مہمان ہیں اور انہوں نے آپ کی خدمت اس دفعہ میرے ذمے لگائی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس دن آپ کی یہاں سے واپسی ہو تو مجھے بتائیے گا، میں چاہوں گا کہ آپ کو خدا حافظ کہوں، الوداع کروں، بدرقہ کروں۔ تو ایک دن میں ہر روز صبح اسی وقت جہاں آتا ہوں، ایک دن پہلے بتا دیجیے گا۔ تو آیت اللہ حرم پناہی فرماتے ہیں کہ شہریار نے کہا کہ کل صبح میں یہاں زیارت کرنے کے بعد روانہ ہو جاؤں، تو کہا میں اسی وقت پہنچ جاؤں گا۔ اور آئے ان کے مہمان سرا میں، ان کے ہوٹل میں، ان کا سامان اٹھایا، اور جب چلے تو جناب اسماعیل نے شہریار سے کہا کہ جناب شہریار بتائیں جلدی جانا چاہتے ہیں یا حسب معمول روٹین کے مطابق جانا چاہتے ہیں؟ اگر ممکن ہو، کچھ سبیل ہو تو جلدی پہنچا دیجیے۔ تو کہا مجھے ٹرمینال لے جانے کی بجائے ایک ویرانے کی طرف چل پڑے، اور ایک مرحلے میں پہنچے تو مجھ سے کہا کہ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں۔ جب میں نے آنکھیں بند کی اور اگلے لمحے جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے خود کو ایک مانوس جگہ پایا کہ جگہ میری دیکھی بھالی، اور جب میں نے غور کیا تو دیکھا کرج میں یہ میرا اپنا اناروں کا باغ ہے، یعنی 14 گھنٹے کا سفر چشم زدن میں طے کیا۔ کہا یہ تو میرا اپنا گھر ہے، یہ تو میرا اپنا باغ ہے، میں کیسے یہاں پر چشم زدن میں ایک لمحے میں آپ نے پہنچا دیا؟ کہا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں، کیا آپ امام سے اتنے قریب ہیں کہ وہ ذمہ داریاں آپ کو سونپتے ہیں، مختلف امور آپ کے سپرد کرتے ہیں، میری مدد انہیں آپ کے سپرد کی ہے، اور آپ ایسی صاحب کرامت ہستی کہ آپ نے مجھے چشم زدن میں پلک جھپکنے میں خراسان سے کرج پہنچا دیا، لیکن لوگ آپ کو اسماعیل بے نماز کہتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ مسکرائے۔ جناب اسماعیل کہا لوگ صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، اسماعیل بے نماز صحیح کہتے۔ کیوں؟ کیسے کہ کبھی مجھے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی نمازیں آقا امام زمانہ کی اقتداء میں ادا کرتا ہوں۔ تو یہ غیبت نسبی ہے۔ بہت سارے خوش نصیب ہیں کہ جو شب و روز، صبح و مساء، لیل و نہار آقا کی زیارت کرتے ہیں۔ غیبت نسبی ہے۔ اور بس میرے عزیزوں، میں گفتگو کو سمیٹ دوں، بہت ہی پہلو چھوڑ کے جا رہا ہوں خود اس کیفیت میں کہ اس مرحلے پہ گفتگو کو چھوڑنا خود میرے لیے بحیثیت طالب علم مشکل۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے۔ یہ 14 ولی ہیں، ان کا تعلق جو انسانوں کے ساتھ پروردگار نے قائم کیا، ایک ہستی کو نبی بنایا، ایک کو رسول بنایا، 12 کو امام بنایا، اور ایک ہستی کو باقی 13 کی نبوت، رسالت، امامت کے تحفظ کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جناب سیدہ کو نبوت، رسالت، امامت یہ منصب ہے، عہدہ ہے۔ اصل ولایت ہے، ولایت رتبہ ہے۔ اس رتبہ ولایت کی بنیاد پر یہ الہی عہدے تقسیم کیے گئے۔ ان میں سے ایک ہستی کو رسول قرار دیا گیا، نبی قرار دیا گیا، باقی 12 کو امام قرار دیا گیا۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے۔ یہ 14 بارگاہ خدا میں حق تعالیٰ کی ولایت۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ کہ مولا اور ولی کے درمیان فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بلا فصل ہو۔ یہ امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، جس کا معنی ہے ولی کا، جہاں فاصلہ تصور نہ کیا جا سکے۔ یہ 14 اولیاء خدا ہیں، قرب خدا میں، عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات میں، حق تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہے ہزارہا نوری ساتھ۔ انہیں خدا نے پیکر بشری میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے، امت کے بغیر امام کا تصور نہیں۔
پروردگار نے پہلے 11 امام بھیجے اس کائنات میں، علی سے لے کر امام عسکری تک. یہ 11 ائمہ لوگوں کو بلاتے رہے نصرت کے لیے، مدد کے لیے. آؤ ہمیں تمہارے لیے بھیجا گیا، تمہاری فلاح کے لیے بھیجا گیا، تمہیں خسارے سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا. لیکن علی سے لے کر امام عسکری تک یہ 11 بلاتے رہے. امام میدان میں تھے، امت غیر حاضر تھی. وقت نہیں کہ میں بیان کروں ایک ایک امام. یہاں تک کہ 33 برس کی عمر میں مولا متقیان کی امامت کا آغاز ہوا. 30 سال عہد امامت ہے، 25 سال حزب اختلاف میں گزارے، 4.5 سال آپ کی حکومت ہے. اور ان 4.5 سالوں میں بلاتے رہے، آؤ میرا ساتھ دو. شام کی طرف جب بڑھ رہے تھے، کہاں وہ باطل پہ ہوتے ہوئے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میں حق پہ ہوتی ہوں، تم میرا ساتھ دینے سے کترا رہے ہو. علی بلاتے رہے، لوگ غیر حاضر تھے. تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی، مجھے بتائیں کوئی ایسا جنازہ، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ، آج مساجد میں دہشت گردی ہوتی ہے، عبادت گاہوں میں، جلوسوں میں، پہلی مرتبہ حالت نماز میں جس ہستی کو شہید کیا گیا اور داڑھی کو خون سے رنگین کیا گیا، کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہیں، شہید محراب. آپ مجھے بتائیں جنازے میں کتنے افراد تھے؟ 10 سے کم. اور آپ مجھے بتائیے ہارون اور رشید کے دور حکومت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ علی کی قبر کہاں ہے. ڈر تھا کہ کہیں بنو امیہ توہین نہ کریں، قبر کشائی نہ کریں، گستاخی نہ کریں. یہ اللہ کی پہلی حجت، بلاتے رہے، آؤ ساتھ دو، کوئی نہیں آیا. پھر خدا کی دوسری حجت، حسن مجتبیٰ 9.5 سالہ عہد امامت میں 7 مہینے 25 دن عہد خلافت ہے، باقی 9 سال آپ نے حزب اختلاف میں گزارے. تاریخ انسانی میں ڈھونڈیے ایسا مظلوم امام کہ قریبی ترین افراد آپ کو السلام علیکم یا مذل المومنین کہہ کے خطاب کرتے تھے. شہادت کے بعد جب ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، ڈھونڈیے دنیا میں کوئی ایسا جنازہ جو گھر سے روانہ ہونے کے بعد دوبارہ اس حالت میں گھر واپس اور 70 تیر پیواز تھے. اور پھر تیسرے امام 3 دن مسلسل میدان کربلا میں لاش پڑی رہی بے گور و کفن. حسین بلاتے رہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے چند افراد کے اور خدا کی حجتیں. پھر چوتھے امام کو بشریت کے لیے بھیجا گیا، امام سجاد. کسی امام کی امامت کا آغاز ایسے نہیں ہوا جیسے امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوا. بحثیت امام جو پہلی بات آپ کو زبان سے کہنا پڑی وہ یہ تھی بیویوں سے کہ بے رضا خیموں سے باہر چلی جائے. اور پھر 34 سال 35 سال خون کے آنسو بہاتے رہے. 5ویں امام، امام محمد باقر، اس صغر سنی میں 3.5 برس کی عمر میں اسی رسی میں باندھا گیا جس رسی میں آپ کی پھوپھی جناب سکینہ کو باندھا گیا. اور پھر برابر اپنے بابا کی ہمراہ گریا کرتے رہے ساری زندگی. چھٹے امام، امام صادق، جن کا سینہ معارف اہل بیت کا گنجینہ تھا، دنیا میں عدیم النظیر اس یونیورسٹی کو قائم کیا کہ آج کی متمدن مہذب مثقف دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، کیلیفورنیا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی ہے. کسی یونیورسٹی میں تمام علوم ایک ساتھ نہیں پڑھائے جاتے سوائے وہ دانشگاہ یونیورسٹی جو امام صادق نے قائم کی. 35 سال لوگوں کو علوم اہل بیت سے آشنا کیا، لیکن وہی سینہ جو معارف کا گنجینہ تھا بالآخر منصور دوانکی نے زہر دیا اور اسی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گرے. آپ کی فرزند امام موسیٰ کاظم 16 سال مسلسل قید میں رہے. تاریخ انسانی کی مشکل ترین قید کے امام زمانہ نے آپ کا نوحہ پڑھا. میرا سلام اس قیدی پر کہ جو 16 سالوں میں کبھی سیدھا کھڑا نہ ہو سکا، جس کی زندگی کے 16 سال حالت رکوع میں گزر گئے. صبح تازیانے مارے جاتے ہیں، شام تازیانے مارے جاتے ہیں، زندان میں ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. میں امام کی مصائب بیان نہیں کر سکتا. شہادت لوگ سمجھتے ہیں صرف امام حسین کی لاش پامال ہوئی ہے. کبھی اگر موقع ملا میں بیان کروں گا امام موسیٰ کاظم. شہادت امام حسین کے بعد جس امام کی سب سے مظلومانہ شہادت ہے امام موسیٰ کاظم. 3 دن آپ کا جسد مطہر جسر بغداد پر پڑا رہا. تاریخ انسانی میں ڈھونڈ کے بتائیں کوئی ایسا جنازہ جسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قبر میں اتارا گیا. خدا کی حجت کی ایسے مدد کی جاتی ہے، ایسے ساتھ دیا جاتا ہے. پردیس میں شہید ہو گئے امام علی ابن موسیٰ الرضا، پردیس میں شہید ہو گئے. امام محمد تقی 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے. امام علی نقی 40 سال کی عمر میں شہید ہوئے. امام عسکری
28 برس کی عمر میں دنیا سے جا رہے ہیں، مگر یہ عمر ہے شہادت کے لیے، جوانی میں شہید کیا جا رہا ہے۔ 3 ائمہ کی عمریں ملائیں 92 سال بنتی ہے، جو ایک انسان کی عمر ہے۔ یہ سب بلاتے رہے، 11 آ کر امت کو آواز دیتے رہے، آؤ ہمارا ساتھ دو، ہمیں تمہارے لیے بھیجا گیا، تمہیں سرخرو کرنے کے لیے، تمہیں خسارے سے بچانے کے لیے۔ یہ بلاتے رہے، امت نہیں آئی۔ اب آقا امام زمانہ یہ آخری ذخیرہ خدا ہے۔ اب پروردگار نے فرمایا کہ میں اپنی آخری حجت کو بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ پہلے یہ 11 بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب تم بلاتے رہو گے، میں اپنے مہدی کو نہیں بھیجوں گا اس وقت تک جب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے۔ فلسفہ غیبت امام زمانہ کیا ہے؟ یہ بات میں پہنچانا چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے۔ امام ہمیشہ امت کے لیے آتا ہے۔ امامت سکے کا ایک رخ ہے، سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے امت۔ امت کے بغیر امامت کا تصور نہیں ہے۔ یہ 14 ولی خدا ہیں، انہیں امت کے لیے بھیجا گیا، انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا گیا۔ 11 بلاتے رہے۔ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ کیوں 11 موجود تھے، 12واں ہمارے درمیان ہوتے ہوئے ہماری دسترس نہیں ہے؟ سمجھنا ہے، دعائیں مانگنے سے آقا کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنا پڑے گا کہ غیبت کیوں ہوئی، جس وجہ سے غیبت ہوئی اسی وجہ سے ظہور ہوگا۔ چاہے ہم دعا مانگے یا نہ مانگے، غیبت کیوں ہوئی؟ امت تیار نہیں تھی۔ ظہور کب ہوگا؟ جب امت تیار ہو جائے گا۔ تو اثر غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خود کو امت بنائیں۔ سوال امت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا لاکھ لوگ جمع ہو تو امت بنے گی؟ یہ کروڑ لوگوں سے، یہ 10 کروڑ سے نہ، بے شعور بے معرفت اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں نہیں آتی۔ متعہد، ذمہ دار، با معرفت، با شعور، وفادار اکائیوں کے مجموعے سے امت وجود میں آتی، ورنہ صفر جمع صفر جمع صفر جمع صفر بڑھاتے جائیں، کروڑ صفر اکٹھے کر دیں، بے شعور اکائیوں سے امت وجود میں نہیں آتی۔ متعہد، ذمہ دار، با معرفت، با شعور اکائیاں۔ پھر ہم دعا نہ مانگے، آقا کا ظہور ہو جائے گا۔ تو عہد غیبت امام زمانہ میں ہماری ایک ذمہ داری، خود کو امت بنائیں۔ سورہ مبارکہ عصر امت سازی کا منشور ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ وقت کی کمی کے باعث باتیں ادھوری رہ گئی، لیکن اس سورہ کی تفسیر میں مولا متقیان کا ایک جملہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ ابھی تک کی ساری باتیں بھول جائیے گا، لیکن ایک یہ جملہ اپنے لوہے دل پہ نقش کریں، یہ بچے یہ جوان ضبط کریں، محفوظ کریں، اسے لکھیں، کسی کاتب سے لکھوائیں اور اپنے گھروں میں اس کو آویزہ کریں اور اسے پڑھیں اور اسے حفظ کریں، وجود میں اتاریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ جملہ منشور مہدویت ہے۔ سورہ عصر، اس کی تفسیر میں امیر المومنین کا یہ جملہ، اس کی آفاقیت کو سمجھے، اس کی جامعیت کو سمجھے، اس کے حسن کو سمجھے۔ اسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، علی بشریت کا وہ مشکل کشا جس نے 1400 سال پہلے انسانوں کی ساری مشکلیں بھی بیان کی اور ان کا حل بھی دے کے گئے۔ سورہ عصر کی تفسیر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا یہ جہان رابطوں کا جہان ہے، یہ دنیا رابطوں کی دنیا ہے۔ پھر فرمایا کہ انسانی رابطے 4 طرح سے ہیں۔ پہلا رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ، دوسرا رابطہ اپنے ساتھ، تیسرا رابطہ انسانوں کے ساتھ، چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ۔ روابط میں تقسیم کیا علی نے انسان کو، اور پھر فرمایا اصول دیا، قانون، قاعدہ، کلیہ، ضابطہ۔ انسان کامل وہ ہے جو امت کی اکائی بن سکتا ہے، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت وہ ہے جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال پر ہو۔ یہ امت کی اکائی ہے۔ ان اکائیوں سے امت معرض وجود میں آئے گی۔ ایسا فرد جس کا خدا کے ساتھ رابطہ بھی حد کمال پر ہو، اپنے ساتھ بھی، باقی تمام انسانوں کے ساتھ بھی، نیچر کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ۔ یہ باتیں اہم ہیں، تھوڑی خشک ہیں بہرحال، لیکن اختتامی گفتگو ہے، زیادہ یہ پہلو میں بچوں جوانوں کے لیے عرض کروں۔ نیچر کے ساتھ کیا رابطہ ہونا چاہیے؟ پیغمبر اکرام اسلام ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے ہیں کھیتوں کے درمیان، اور صحابی نے، جوان سال صحابی نے کسی درخت کا پتا توڑا، اور توڑنے کے بعد اسے بے خیالی میں، جیسے عام طور پہ ہم بھی پتا توڑ کے، پھول توڑ کے، مسل کے پھینک دیتے ہیں، اس صحابی نے پتا توڑا اور باتیں کر رہے رسول اسلام کے ساتھ وہ پتا پھینک دیا۔
پھینکا تو ختمی مرتبت کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. صحابی نے پوچھا کیوں رکے؟ فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہ کچھ نہیں. کہ کچھ تو کیا ہے، سوچو. سوچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے ایک پتا توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتے کہ تم نے صرف ایک پتا توڑا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہ نا، آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جو زبان 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی میں مصروف رہتی. مومن احمق نہیں ہوتا، مومن صفی نہیں ہوتا، مومن نادان نہیں ہوتا، مومن ابلہ نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا، مومن دقیق ہوتا ہے. ہر چیز پر اس کی گہری نگاہ ہوتی ہے، نیچر کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ، خدا کے ساتھ رابطہ حد کمال پہ ہو. نماز پڑھنی ہو کیسے؟ صرف یہ نہیں کہ چل کے وضو کیا ہو جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا. استاد ایت اللہ تقی مصباح یزدی نے مسجد جمکران میں 15 شعبان کو گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں شریک تھا، کہا کہ بس اوقات ہم نماز کے نام پر خدا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. مثلا میں جناب ناظم ممبر کو آواز دوں، نام لے کے بلاؤں، پکاروں اور یہ میری طرف متوجہ ہوں، میں ان کا نام لوں، یہ میری طرف مڑے، اور جب یہ میری طرف مڑے تو میں ادھر دیکھنا شروع کر دوں، ادھر دیکھنا شروع کر دوں. ہم جائیں نماز کے لیے کہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اے احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ، رب الارباب، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک نگاہ لطف و کرم میری طرف ڈال دے. اور وہ خدائے صمد، خدائے بے نیاز جب میری جانب نگاہ رحمت ڈالے تو میں اب خدا سے گفتگو کرنے کے بجائے کبھی بالوں کے ساتھ کھیل لوں، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیل لوں. خدا کہے کہ اگر بات نہیں کرنی تو کیوں مجھے آواز دی تھی، کیوں پکارا تھا؟ نام خدا ہوں تو بھی کمال توجہ کے ساتھ، کمال خشوع کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر کسی معصوم کو پکارے، یہ نہیں کہ انسان چلتے ہوئے ایسی بے خیالی میں کہ یا علی، اور مولا متقیان نگاہ لطف و کرم ڈالے، نجب سے رخ کریں. بتاؤ مومن کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سگریٹ کا دوسرا کش لگا کے آگے بڑھ جائے. نام خدا کمال ادب سے، نام علی کمال ادب سے، پورے وجود سے کس کا نام لے رہا ہے؟ خدا کے ساتھ رابطہ حد کمال پہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں، خدا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے. ایک درویش کسی دکاندار کی دکان میں گئے اور وہ تربوز بیچ رہا تھا، اور کہا نام خدا ایک تربوز دے دو. اس نے سنی انسنی کر دی. اور دوسری جانب سے گئے کہ کچھ بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ، بنگال میں وہ تھے، تربوز دے دو. تو اس نے پھر وہ نظر انداز کیا، یہاں تک کہ 3 سے 4 مرتبہ مسلسل انکار کی بات. وہ پھر چلے گئے کہ مجھے ضرورت ہے، چاہیے، طلب ہے، تربوز دے دو. جب اس نے دیکھا کہ یہ درویش جان چھوڑنے والا نہیں تو پوری دکان میں سے چھانٹ کر جو سب سے چھوٹا تربوز تھا، نسبتاً کچا تھا، کہ یہ لے لو، جا کے ہمارے مرحومین کے حق میں دعا کر دینا. اب اس درویش نے وہ تربوز اٹھایا، 2 قدم طے کرنے کے بعد پلٹا اور کہا میں بھول گیا تھا کہ میری جیب میں 2 ٹکے موجود ہیں، بنگال میں ٹکے چلتے تھے. تو کہا یہ 2 ٹکے لو، مجھے تربوز دے دو. اب 2 ٹکے کی ارزش تھی تو اس نے چن کے ایک بہترین تربوز دیا کہ یہ لے جاؤ. پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس 2 ٹکے؟ اب اس درویش نے یہ پہلے والا تربوز ایک ہاتھ میں اٹھایا، وہ دوسرا تربوز دوسرے ہاتھ میں، اور پھر اونچی آواز میں کہا، سب کو متوجہ کرنے کے لیے کہا، پروردگار دیکھ اب تو تیرے بندوں کی نگاہ میں تیری عزت 2 ٹکے کے برابر نہیں رہے گی. اگر وہ حق نہیں رکھتا، مستحق نہیں ہے، نہ دو. اگر دینا ہے، نام خدا، خدا کے ساتھ کے تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے. کتاب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ قرآن ہمارے گھروں میں، قرآن اور علی، قرآن اور امام زمانہ اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے اور ہم دیکھ رہے ہوتے، کیا رویہ ہوتا؟ وہی جو قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قرآن جسے پروردگار نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ کتاب کی جو ولادت کے موقع پہ کھلنی چاہیے تھی وہ انتقال کے موقع پہ کھلتی ہے. اور جس سورہ یاسین کو ہم نے وقف کر دیا مردوں کے لیے، اگر کسی کی سانس اٹکی ہوئی نہیں نکل رہی ہے، سورہ یاسین پڑھو تاکہ آسانی سے موت ہو جائے. مر گیا، جنازہ گھر میں پڑھا، سورہ یاسین پڑھو. قل آ گیا، سورہ یاسین پڑھو. جمعرات آ گئی، سورہ یاسین پڑھو. جہلم آ گیا، سورہ یاسین پڑھو. جیسی مرا قرآن کھل گیا، جب تک زندہ تھا تب قرآن کہاں تھا؟ یہی سورہ یاسین جسے ہم نے مردوں کے لیے وقف کر دیا، اگر اسی کھول کے پڑھیں تو کیا کہہ رہی ہے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. یہ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو زندہ ہیں. جس کتاب کو ہدایت کے موقع پہ، جس کو ولادت کے موقع پہ کھلنا چاہیے تھا. میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. تو کیسے انسان بن سکتا ہے یہ انسان مجازی، انسان حقیقی؟
علوم اور معارف کے ذریعے. اور علوم اور معارف کا سب سے بڑا گنجینہ، خزینہ، ماخذ، مصدر، منبع قرآن مجید ہے. قرآن مجید محض کتاب ثواب نہیں ہے. ثواب کے ہزاروں کام ہیں. چڑیوں کو دانہ ڈال دیں ثواب مل جائے گا، پیاسے کو پانی پلا دیں ثواب مل جائے گا، بھوکے کو کھانا کھلا دیں ثواب مل جائے گا، راستے سے کنکر پتھر ہٹا دیں ثواب مل جائے گا، کسی فقیر کو 10 20 50 روپے دے دیں ثواب مل جائے گا. قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے. قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے. جب تک ہم قرآن مجید کے محضر میں ذان و ادب طے نہیں کریں گے تب تک یہ قرآن مجید اس وقت تک ہماری انسانیت کی یہ ہدایت کا سفر شروع نہیں ہوگا. مجاز سے حقیقت تک کی طرف سفر شروع نہیں ہوگا. قرآن سے متعلق پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ کَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ. اے مسلمانوں، جب تم فتنوں میں گھر جاؤ، مشکلات میں، انفرادی، اجتماعی، سماجی، سیاسی، معاشرتی، ثقافتی، خاندانی، معاشی، ہر طرح کی مشکلوں میں گھر جاؤ، کیا کرو؟ مولوی کے پاس جاؤ، کسی پیر کے پاس، پامسٹر کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ پیغمبر نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ. تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ. یہ ایسی شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت پذیرفتہ ہے. ماہر مصدق من جعلہ اماما قادو الی الجنہ. یہ قرآن مشکل کشا ہے. مجھے واقعہ ایک یاد آتا ہے. لاہور کے ایک جوان چلا گیا حج کے لیے مکہ، اور جب مکہ پہنچا تو پھر فون کیا، ماں سے رابطہ ہوا، ماں نے پوچھا ٹھیک خیر خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ کہاں ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ تھی، یہاں گرمی زیادہ ہے، سعودی عرب میں بخار ہو گیا. اور کیا کہا پھر؟ مکہ میں کھڑا ہے، کعبے میں کھڑا ہے، اور فون پہ ماں سے کیا کہا کہ مجھے بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا ہوں، اگر آپ کا داتا دربار کا چکر لگ جائے تو وہاں جا کے میرے لیے دعا کر دیجیے گا. کہاں کھڑا ہے؟ کعبے میں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر داتا دربار کا چکر لگے تو دعا کرنا. ہم وہی کام کرتے ہیں. قرآن جیسا مشکل کشا گھر میں اس کو کس کے سر سے باندھ دیتے ہیں، اور قرآن گھر میں رکھ کے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کسی نجومی کے پاس، کسی پیر کے پاس. سمجھنا ہے. یہ مرحوم اقبال نے کہا کہ گر تو میخواہی مسلمان زیستن، اگر واقعاً مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن. ممکن نہیں ہے جب تک کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی پناہ میں نہیں آ جاتا. اقبال آپ تو بڑے ہونہار شاگرد ہیں قرآن مجید کے، اور آپ فرما رہے کہ اگر تو واقعاً انسان بننا چاہتا ہے، حقیقی معنی میں مسلمان بننا چاہتا ہے، تب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ قرآن کو منشور حیات قرار نہ دے دے. تو قرآن سیکھنا لازمی ہے. تو کس سے سیکھیں؟ کہا خبردار ملا کے پاس نہ جانا. کیوں؟ کہا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. کیوں؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. کیوں کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق. یہ قرآن درس حریت دیتا ہے، آزادی کا درس دیتا ہے. اور مولانا کہتے کہ نہیں. کیوں؟ اگر مجلس میں چلے گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، جلوس میں چلے گئے. کیوں؟ کہ اگر بات سنی نہ. قرآن اپنے پیروکاروں کو، فالورز کو درس دیتا ہے. فبشر عبادی الذین یستمعون القول. جاؤ ہر ایک کی بات کو پوری توجہ سے سنو، اور سن کے سننا ہو جاؤ. فیتبعون حسنا. جو سب سے بہتر لگے اس کی پیروی کرو، خوشخبری اس کی اتباع کرو. اقبال جب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حرم کے پاس نہ جاؤں، ملا کے پاس نہ جاؤں، تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ بھی تو قرآن کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں. آپ بتائیں آپ نے قرآن کو کس سے سیکھا؟ ہم بھی اس سے سیکھیں. کہا کہ رم سے قرآن از حسین آموختی. میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے. زی آتش او شولہا افروختی. میں نے حسین کی آتش وجود سے اپنے کانے قلب کو روشن کیا، چراغ کو روشن کیا. وقت ختم ہو رہا ہے، اسی میں یہ چند باتیں عرض کر کی. خصوصاً آج میں بچوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے کر رہا ہوں. یہ اپنے ہاتھوں میں موبائل یہ ڈیجیٹل بٹیرے اٹھائے ہوئے، اگر میں پوچھوں بتائیں کتنے میسج آتے ہیں دن میں؟ صبح سے شام تک گنے 100 200 500 1000. مسجد میں ہے، کہیں پر بیٹھا ہے، جیسی گھنٹی بجتی ہے ٹن کی آواز آتی ہے فوراً سے اٹھا کے دیکھتا ہے کس نے میسج کیا، آپ کس نے یاد کیا. دن میں 1000 مرتبہ میسج آئے، 1000 مرتبہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اب کس کا میسج آیا. اے جوان، دن میں 1 مرتبہ قرآن کو کھول کے دیکھتے رہے اللہ نے تیرے لیے کیا میسج بھیجا.
میں شرمندہ ہوں، باتیں ادھوری رہ گئی، وقت ناتمام ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے، اپنے ساتھ تعلق حد کمال پر ہونا چاہیے، نیچر کے ساتھ، عالم طبیعت کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ، اور انسانوں میں سب سے پہلے والدین۔ عجیب ہے، قرآن مجید کوئی بڑی چوڑی بڑی تفصیلی کتاب نہیں ہے 100-200 جلدوں پر جیسے بہت ساری کتابیں، مختصر کتابیں 6236 آیتوں پر مشتمل۔ قرآن مجید نے اہم ترین واقعات کو آیت کے ایک ٹکڑے میں، ایک حصے میں بیان کیا، پلٹ کے دوبارہ ذکر نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا موضوع ہے والدین۔ انبیاء کی دعائیں والدین سے متعلق، ان کو چھوڑ کر 14 مقامات پر اللہ نے قرآن میں والدین سے متعلق گفتگو کی ہے، اور 14 میں سے 4 مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا۔ وقت تمام ہو تو میں دو آیتیں پڑھوں، سورہ بارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایہ، سوائے اس کے، اور فوراً بعد کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اردو والا احسان نہیں نا، عربی میں امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر نے کہا کہ جس میں کم سے کم 4 رکن پائے جائیں۔ احسان کا پہلا رکن وہ نیکی جسے مباشرتاً انجام دیا جائے، اور اس سے پہلے وہ نیکی جسے بن کہے انجام دیا جائے۔ اگر مثلا مجھے پیاس لگی ہے اور میں آپ میں سے کسی سے پانی طلب کر لوں، وہ بچہ جائے پانی لے کے آ جائے، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان کب کہیں گے؟ جب میرے کہے بنا از خود میرے لبوں کی خشکی کو، میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہو، جائے جا کے پانی لے کے آئے، پیش کرے، یہ احسان۔ لیکن احسان کا پہلا رکن، یعنی خدا فرما رہے کہ کبھی والدین کو اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے، تم والدین کے کہے بنا ان کی ضرورت کو پورا کرو، یہ پہلا رکن۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ مباشرتاً انجام دے۔ اگر یہ بچہ محسوس کرے کہ مجھے پیاس لگی لیکن خود جانے کے بجائے ساتھ والے سے کہے وہ جا کے لے کے آئے، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ نیکی جسے اپنے ہاتھ سے انجام دیا جائے۔ اور والدین سے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، باپ تھکا ہے، انسان ملازم سے کہے میرے باپ کی پاؤں دباؤ، یہ احسان نہیں ہے، خود انجام دو۔ چاہے تم صدر بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، پریزیڈنٹ بن جاؤ، سرعت دکھاؤ، جلدی دکھاؤ، اسے کم سمجھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ قرآن ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائے، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جب بھی اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤ دونوں شانے، دونوں کندھے کمال ادب سے جھکا کر رکھو جیسے غلام جاتا ہے، اور جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح ان دونوں نے بچپنے میں میری ربوبیت کی پرورش کی، پالا، پروان چڑھایا۔ میں شرمندہ ہوں، یہ اہم ترین موضوع، میں کبھی اس سے متعلق تفصیل سے عرض کروں گا۔ 80 حقوق ہیں والدین سے متعلق جسے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا۔ پروردگار نے اولاد کو اجازت نہیں دی کہ والدین سے آگے چلے، صرف ایک صورت میں آگے چل سکتے کہ اگر والدین کی جان کو خطرہ ہو۔ اولاد کو اجازت نہیں کہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے، اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے کلام کو قطع کرے۔ بے شک یہ ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، مجتہد فقیہ بن گئے، باپ جاہل ہے، گنوار ہے، اب بس غیر ضروری بات کر رہے کسی محفل میں، اللہ نے اولاد کو اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے کلام کو قطع کرے، ماں کے کلام کو قطع کرے۔ اولاد کو اجازت نہیں اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے۔ 80 حقوق میں کبھی سارے ایک ایک حق بالتفصیل بیان کروں گا۔ 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے ہے۔ بہت اہم ہے یہ موضوع۔ سوال، کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے، کسی کی ماں گنہگار ہے، اس سے بڑھ کر اگر کسی کا باپ فاسق ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا باپ یا ماں مشرک ہے، کافر ہے، اگرچہ وقت تمام ہوا لیکن شاید دوبارہ آپ جیسے صاحبان معرفت کے ساتھ، اہل ذوق کے ساتھ، جن کی اتنی عمدہ حسن سماعت ہے، موقع نہ ملے دوبارہ بات، تو میں یہ جملہ عرض کر دوں، ایک قاعدہ بیان کر دوں
کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یہ بچوں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, یا واجب یا حرام یا مکروہ یا مباح یا مستحب. واجب جسے کرنا ہے چھوڑا تو سزا ملے گی, حرام بچنا ہے ارتکاب کیا تو سزا ملے گی, مکروہ ایسا کام کہ جس کے ترک میں ثواب ہے, چھوڑنے میں ثواب ہے, جیسے قبروں کے کتبے پڑھنا, 2 عورتیں چل رہی ہیں بازار میں ان سے بیچ میں سے گزرنا مکروہ ہے, جو نہیں کرے گا ثواب ہے. وضو کیا اور وضو کے پانی کو تولیے سے خشک کرنا مکروہ ہے, چھوڑیں گے تو ثواب ہے. چراغ کو پھونک سے بجھانا یہ مکروہ ہے, ترک کریں گے تو ثواب ملے گا. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, ہاتھوں کا خشک کرنا مکروہ ہے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں, ہاتھوں کو خشک کر لینا چاہیے. 2000 مکروہات, 2000 مستحبات. ان 5 میں خدا کی اطاعت کہاں ہے؟ والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ جب اللہ اپنی اطاعت کی بات کر رہا ہے اور والدین کی اطاعت کی بات کر رہا ہے تو کبھی بھی اللہ اور والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا سکتی ہے. اس کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے, باقی کسی کی بات خدا سے ٹکرا سکتی ہے. یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے, اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں. خدا کی مشیت اور ان 14 کی مشیت میں وحدت ہے. یہ جو مرحوم اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں تو جب بندے ڈھونڈتا ہوں کہ خدا اپنی تقدیر سے پہلے جن سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ کی کیا رضا ہے, وہ محمد و آل محمد ہے. ان 14 کی رضا اور خدا کی رضا میں وحدت ہے. باقی کسی انسان کی بات خدا کی بات سے ٹکرا سکتی ہے, تو ٹکراؤ کی صورت میں کس کی مانیں؟ تو یہ عرض کر رہا ہوں 5 حالتیں, واجب حرام مکروہ مباح مستحب. چھٹی حالت نہیں ہے مگر یہ کہ انسان خدا کی بندگی سے نکل جائے, خدا کی عبودیت سے نکل جائے, خدا کی غلامی سے نکل جائے, آزاد ہو جائے. جو بندہ ہے اس کا کوئی عمل 5 حالتوں سے باہر نہیں, یا واجب یا حرام یا مکروہ یا مباح یا مستحب. 5 میں خدا کی اطاعت کہاں ہے؟ والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو 5 میں سے صرف 2 میں خدا نے اپنی اطاعت کو مقدم رکھا ہے, واجب حرام. باقی تمام مستحبات, تمام مکروہات, تمام جائز امور اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے, خود کو بعد میں رکھا. نماز پڑھنا واجب ہے, باپ یا ماں نماز سے روکے مانیں گے؟ نہیں مانیں گے, واجب ہے خدا کی اطاعت. شراب پینا حرام ہے, باپ یا ماں کہیں گے تھوڑی سی پی لو کھانسی رک جائے گی, مانیں گے؟ نہیں مانیں گے, واجب حرام میں خدا کی اطاعت مقدم ہے. باقی جتنے مستحبات ہیں بہت تاکید ہے, اتنا اجر ہے, اتنا ثواب ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا, جماعت کے ساتھ پڑھنا, اول وقت میں پڑھنا. جیسے میں نے عرض کیا بہت ثواب ہے, بہت اجر ہے. لیکن اگر اسے وضو کیا ہو جائے, نماز پہ کھڑا ہو اور باپ نے آواز دی بات سنو, میرے پاس بیٹھو, مجھ سے باتیں کرو, جاؤ بازار میں یہ کام کر کے, اور اگر یہ کہے کہ نہیں پہلے جلدی سے نماز پڑھ لوں تاکہ اول وقت نہ نکل جائے, یا باپ نے منع کیا کہ نماز مسجد میں جا کے نہ پڑھو, گھر میں پڑھو, اگر یہ ثواب کے لالچ میں مسجد جا کے پڑھے گا, جماعت کے ساتھ پڑھے گا, اول وقت میں پڑھے گا, اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. تمام مستحبات میں والدین پہلے, خدا بعد میں, یہ خود خدا نے رکھا. تمام مکروہات اور تمام مباحات. واجبات میں صرف واجب کفائی, واجب تعیینی, واجب تکشیری میں پروردگار نے, واجب کفائی میں پروردگار نے والدین کو مقدم رکھا. نماز جنازہ یہ سمجھنا ہے. تو اگر خدا اور والدین میں اختلاف ہو جائے یہ, اور اگر خود والدین میں اختلاف ہو جائے, یہ بات اہم ہے. وقت تمام ہوا لیکن یہ جملہ عرض کر دوں, تو اللہ نے 4 حق باپ کو دیے, اس میں ماں شامل دی. 1 حق خدا نے ماں کو دیا, اس میں باپ شامل دی. پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے, باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے, چاہے اولاد نے خود بنایا ہو. ماں کے لیے خدا نے اجازت رکھی ہے. اس کی وجوہات بکنی کی عرض کرو. باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے, چاہے مقدار زیادہ کیوں نہ ہو. زیادہ زیادہ وہ قرض کے زمرے میں جائے گا, چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا, لیکن ماں کے لیے حق نہیں رکھا گیا. تیسرا فرق, باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے, لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں. البتہ رہبر شہید اور چند فقہا کا ان کا حکم یہ فتویٰ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بھی بڑے بیٹے پہ واجب ہے. اور چوتھا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے, باپ کو اپنی اولاد پر حق ولایت حاصل ہے. آج ہمارے یہاں بس اوقات یہ جملے استعمال کرتے ہیں, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. لڑکی لڑکا ایک ساتھ کالج میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, کلی کے آفس میں, اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں. اب وہ فیصلہ کیا, لڑکی راضی ہے, اس کی ماں راضی ہے, چچا تایا نانی نانا بہن بھائی خالائیں ماموں سب راضی ہیں, سارے رشتہ دار راضی ہیں سوائے باپ کے.
اور چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں فیصلہ سنائے کہ اس لڑکی کا لڑکے کے ساتھ نکاح ہو جانا چاہیے، اس کا قانونی حق ہے، اور پرائم منسٹر، چیف منسٹر، پریزیڈنٹ ان کو قانونی تحفظ دیں کہ یہ شادی ان کا حق ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکی کا، اس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھائے جس لڑکی کو باپ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس نکاح نامے کو اٹھائیں اور پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ حق وہ ہے جو خدا نے باپ کو دیا، اور ایک حق خاص ہے ماں کے ساتھ۔ امام چہارم سے پوچھا گیا، علی زین العابدین بتائیں ایک ہی وقت میں باپ آواز دے اسی وقت میں ماں بلائے، کس کی طرف جائیں؟ فرمایا ماں کی طرف جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیسے کہ ماں نے 9 ماہ تمہارے حمل کی زحمت کو برداشت کیا، تمہاری ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، 2 سال برابر تمہیں دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، انکار کرو گے اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ میں شرمندہ ہوں کہ وقت تمام ہوا، تو یہاں پر والدین اور 80 حقوق جن کی طرف میں نے ہلکا اشارہ کیا، کبھی ان کو بھی تفصیل بیان کروں۔ یہ 80 حقوق کیا خاص ہیں ان والدین کے ساتھ جو نیک اور متقی ہیں؟ جب یہ سوال پیغمبر سے پوچھا گیا، فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، مسلمان کی ہو تب بھی اس کی حفاظت واجب ہے، کافر کی ہو تب بھی اس کی حفاظت واجب ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا، سنی شیعہ کتابوں یہ حدیث میں نے پڑھی۔ تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور والدین اگر کافر اور مشرک ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز شب، نماز تہجد مستحب ہے، کتنا درجہ ہے، لیکن اگر مشرک، کافر، گنہگار باپ یا ماں یہ جائے نماز پہ کھڑا ہوا وضو کر کے اور باپ روک دے کہ نہیں میری اجازت نہیں ہے، کیا کرے گا؟ اگر نماز پڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ سمجھنا ہے والدین کا مقام کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ بس میرے عزیزوں میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہو، سینے میں سغت بھی نہیں ہے، لیکن بات ایسے مرحلے پہ رہی۔ کیا والدین کی اطاعت سے کوئی مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہو؟ کسی کو چھوٹ نہیں ہے، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو۔ یہ فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی 70 شروحات میں سب سے بہترین مانی جاتی، امام ابن حجر اسقلانی نے یہ واقعہ تحریر کیا، شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ ایک صحابی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت میرا شہید بھائی جنت میں کس حال میں ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے ایسے کہا تھا۔ کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمان بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمان بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ کتنے نبی ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لے کے ذکر کیا؟ 25 نبی ہیں، سب سے زیادہ موسیٰ کلیم کا ذکر لیکن ٹکڑوں میں۔ ایک ساتھ جس نبی کا ذکر کیا گیا وہ یوسف علیہ والا نبی علیہ وسلم، 111 آیتیں اتاری، اور جناب یوسف کے کردار کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسان اور جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ جب زلیخا 7 دروازے بند کر چکی تھی اور یوسف کے پیچھے دوڑ رہی تھی، قالت حیت لک، مسلسل چلا رہی تھی کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، اور یوسف کہہ رہے تھے معاذ اللہ، خدا کی پناہ۔ پروردگار نے یوسف کے کردار کو سراہا۔ یہی یوسف اتنی عزت کے مالک نبی، 111 آیتیں پروردگار نے اتاری اور اسے قرآن کی سب سے بہترین داستان قرار دیا، احسن القصص۔ لیکن چند سالوں کی جدائی کے بعد جب اپنے باپ یعقوب سے ملاقات کا مرحلہ آیا، میں نے پڑھا ہے جیسی یعقوب کی نگاہ پڑی بیٹے یوسف پر، سواری سے نیچے اتر آئے اور دوڑنا شروع کیا، اور جناب یوسف سوار تھے امائدین سلطنت کے ہمراہ۔ سوچا مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر سوچا میرے ساتھ جو افراد ہیں، عمراء ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، خواص ہیں، حکومتی پروٹوکول کا، آداب ریاست کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے جانا چاہیے، کبر و نخوت کی وجہ سے نہیں، صرف آداب حکومت کا خیال رکھتے ہوئے۔ چند قدم اسی طرح سوار ہو کے طے کی، پھر سوچا نہ اچھا نہیں لگتا، باپ پیدل چلا آ رہا ہوں، میں سوار ہو کے جا رہا ہوں۔
سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر پیدل چلتے ہو باپ کی طرف بڑھے. اس سے پہلے کہ مصافحہ کرتے معانقہ کرتے پروردگار نے جبرائیل کو اتارا. جبرائیل آئے, یوسف کو سلام کیا اور کہا یوسف اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالیے. جناب یوسف نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا. تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہ یہ نور نبوت تھا. کہ کیا مطلب؟ کہ خدا نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. وقت نہیں بچا اس لیے میں بس ایک جملہ سینکڑوں احادیث کا خلاصہ کر کے جا رہا ہوں پنڈی بھٹیا کے ان بامعرفت باشعور علم دوست مومنین کے لیے. سینکڑوں احادیث کا خلاصہ کر رہا ہوں بس چونکہ وقت تمام ہوا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو, اگر چاہتا ہے کہ حادثاتی موت سے بچے, اگر چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب رہے محترم رہے, اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے, اگر چاہتا ہے کہ وہ مالی تنگی کا شکار نہ, اس کے رزق میں وسعت ہو, اگر چاہتے ہیں کہ اس کو طول عمر نصیب ہو, اللہم صلی اللہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عمدہ سماعتوں کو سلامت رکھے. میں شرمندہ ہوں, وقت تمام ہو چکا ہے, ختم ہو گیا, گھنٹے سے اوپر تجویز اس وقت بڑھ رہا ہے, لیکن بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. اگر کوئی چاہتے کہ اسے طول عمر نصیب ہو, اگر کوئی چاہتے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو, خوشی ہو, برکت ہو, اگر چاہتے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے, اگر کوئی چاہتے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے, اگر چاہتے کہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے, اگر چاہتا ہے کہ فشار قبر سے محفوظ رہے, اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچ جائے, اگر چاہتا ہے کہ وہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کا ہم نشین بنے, اگر چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائیں, تو سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری. ورنہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے تو امام چہارم علی زین العابدین فرماتے کہ جاؤ, جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا کہ جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لو. علی زین العابدین تم سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی دعا قبول کی جائے گی نہ کسی عبادت کو قبول کیا جائے گا. علی فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کوشش کرنا کہ قیامت کے دن جب معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو, پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. مشکل یہ ہے قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا, یہ مشکل مرحلہ ہے. جیسے میں نے آیت اللہ تقی بہجت کی بات کی تھی, تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اپنی غیرت کا خیال رکھنے والا نہ رکھنے والا شراب خور قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. مغرور متکبر امام سجاد فرما رہے ہیں انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا. ایک قیامت کے دن تکبر کرنے والا, دوسروں کو کمتر ہیچ سمجھنے والا قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا, روندا جائے گا, مسلا جائے گا, پاؤں میں ٹھوکریں کھائے گا. اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں یہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شیعو کوشش کرنا اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو. یہ بات اہم ہے. میں شرمندہ ہوں اس مرحلے پر. لوگ جاتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں, مولویوں کے پاس جاتے ہیں, دعا کرو. جتنا میں نے احادیث میں پڑھا اس کائنات میں سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا, چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو, اولاد کے حق میں. یہ خدا نے اثر رکھا. ایک صحابی ممبر کے پاس ہے کہا یا رسول اللہ مفلوق الحال ہوں, تو ہدایت جو کاروبار شروع کرتا ہوں خسارہ ہو, اب مقروض ہوں, گھر میں فاقے, دعا کریں. فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہیں, آپ کے پاس نہ جاؤ تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا والدین کے پاس جاؤ. کہا ان کا انتقال ہو چکا ہے. فرمایا تو کیا ہو؟ ان کی قبر پر جاؤ, والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو. پروردگار تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. میں شرمندہ ہوں, بہت شرمندہ. وقت تمام ہوا. آج مجھ سے کہا کہ آقا حسین کے مصائب پڑھے جائیں. اب تو اتنا وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل سے پڑھ سکوں.
لیکن جوان بچے اگر چاہتے ہیں کہ آقا حسین آج کے حسین کو کوئی راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ والدین کا احترام کرنے والے کا امام حسین کی نگاہ میں، اسے جناب شیخ مشکور نے بیان کیا۔ شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو بیان کیا۔ جناب شیخ مشکور روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو عالم خواب میں دیکھا کہ جیسے وہ حرم امام حسین میں آتا ہے تو زری کے پاس کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے، آقا حسین ابن علی کی زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آتا ہے۔ کہا یہ میں نے خواب میں دیکھا، اور دوسرے دن جب اپنے شاگردوں کو امام حسین کے حرم میں پڑھا رہا تھا، درس دے رہا تھا، میں نے دوران درس دیکھا کہ وہی جوان چلا آ رہا ہے۔ مجھے اپنا رات کا خواب یاد ہے، میں نے اپنے شاگردوں سے معذرت کی، کتاب بند کی اور میں چلتا ہوں آگے بڑھا کہ دیکھوں جب یہ سلام کرے گا کیا اسے جواب آئے گا۔ کہ میں قریب ہو کے جب منتظر کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے اس جوان نے سلام کیا، آقا کی زری سے اس کے سلام کا جواب آیا۔ جب یہ واپس مڑا میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ کہ میں اتنے عرصے سے یہاں پر درس دے رہا ہوں، کتنے سالوں سے آ رہا ہوں، یہاں میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے مجتہدین فقہاء آتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے سلام کا جواب نہیں سنا۔ کیا عمل کرتے ہو مجھے بتاؤ۔ کہا کچھ خاص نہیں۔ کہا مجھے بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہ میں کربلا کے کچھ فاصلے پر ایک دیہات ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں، اور میرا یہ معمول تھا کہ میں ہر شب جمعہ کو جب زیارت کے لیے آتا، ایک شب جمعہ کو باپ کو ساتھ لے کے آتا تھا، ایک شب جمعہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے آتا تھا۔ کیونکہ میرے پاس ایک خچر تھا، وہ نحیف تھا، کمزور تھا، لاغر تھا، وہ 2 افراد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے میں نے باریاں رکھی ہوئی، ایک شب جمعہ باپ کو، ایک شب جمعہ ماں کو لے کے آتا۔ کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں نے باپ کو سوار کیا، میں چلا کربلا کی جانب، تو ماں کی آواز ہے کہ بیٹا میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے اگلے شب جمعہ تک زندہ نہ رہوں، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ تو میں نے محسوس کیا کہ خچر نحیف ہے، 2 افراد کا بار نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہمت نہیں پڑی کہ میں ماں کی بات کا انکار کروں۔ سو میں نے باپ کو بدستور خچر پہ بٹھائے رکھا اور ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ اور پھر میں نے یہ طویل سفر کر کے جب پہنچا تو میں بہت تھک چکا تھا، لیکن میں نے پورے راستے میں اپنی زبان سے اف نہیں کہا۔ اور اس دن جب میں کربلا پہنچا، اپنے والدین کو اتارا، وضو کرنے کے بعد آقا کے حرم میں داخل ہوا، اور جب سلام کیا، وہ دن آج کا دن، جب بھی سلام کرتا ہوں آقا کے ذریعے سے میرے سلام کا جواب آتا ہے۔ آقا حسین کو اگر کوئی راضی کرنا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے، حسین وہ کریم ہے، زندگی بھر 57 سالوں میں بچپنے سے لے کر شہادت تک بن مانگے عطا کرنے والے۔ میرے عزیزو، خواتین، مومنین، مومنات سب موجود ہیں، چونکہ بس وقت تمام ہوا تو جو مومن اپنے دل میں جو مومنہ دعا لے کے آئے، پروردگار، قمر صاحب نے دعا کی خواہش کی، پروردگار نے فرزند صالح عطا فرمائے۔ جو بھی محتاج، جو بھی کسی مصیبت میں گرفتار، جو مومنین مومنات جنہوں نے مجھ سے خواہش کی آقا حسین کے صدقے میں، پروردگار ہر مومن کی، ہر مومنہ کی ہر مشکل کو آسان فرما۔ کتنے کریم ہے حسین۔ میں ذکر مصیبت سے پہلے دل چاہ رہا یہ جملہ کہتا ہوں، 57 سال بن مانگے عطا کرنے والے، آج بھی حسین کی عطا کا سفر جاری ہے۔ عراق میں کچھ نوجوان امام بارگاہ تعمیر کر رہے تھے، حسینیہ تعمیر کر رہے تھے، وہ کام شروع کیا، دیواریں بنائی، کام رک گیا۔ ایک فقیہ، ایک مجتہد سے میں نے خواب سنا، وہ بیان کر رہے ہیں، کام رکا تو اب کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی خاطر خواہ مدد نہیں ہو رہی ہے کہ کام آگے بڑھائیں، پائے تکمیل تک پہنچیں۔ یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ فلاں مقام پر آبادی میں ایک تاجر رہتا ہے، وہ کارائے خیر میں اچھی مناسب مدد کرتا ہے، اگر آپ اس کے پاس جاؤ تو ممکن ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، کام آسان ہو جائے۔ یہ جوان چلے گئے اور جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ہم حسینیہ بنا رہے تھے، امام بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن رک گیا، لوگ خاطر خواہ مدد نہیں کر رہے، کام آگے نہیں بڑھا۔ تو اس تاجر نے اپنی چیک بک بڑھائی کہ جو رقم چاہیے آپ اس کے اوپر لکھ دو، میں دستخط کر دوں گا۔ جب چیک بک بڑھائی، ایک فقیہ بیان کر رہے ہیں، تو ان جوانوں نے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک نے کہا کہ اتنی لکھنا کہ یہ دے دے، زیادہ نہ لکھ دینا کہ وہ سرے سے انکار کر دے۔ تو دوسرے نے کہا کہ ممکن ہے ہماری اسی دروازے سے مشکل آسان ہو جائے، اور جو اتنے عرصے سے پریشان ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری مدد کر دیں اور ہمارا کام مکمل ہو جائے۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ ہماری مشکل یہاں سے حل ہو جائے گی، تو جو ہمیں چاہیے
وہ ایک اندازہ لگا کہ جتنی رقم سے ہماری بارگاہ مکمل ہو جائے گی ہم لکھ دیتے، ہو سکتے ہیں دے اور ہمیں ہر ایک کے پاس نہ جانا پڑے. تو انہوں نے وہ اندازے کے ساتھ اپنی مطلوبہ رقم لکھی، اور لکھنے کے بعد ڈرتے ڈرتے وہ چیک بک واپس پڑھائی، سوچتے ہوئے یہ تاجر نہیں معلوم دستخط کرے گا دستخط نہیں کرے گا. لیکن جب وہ چیک بک اس تاجر کے پاس آئی تو اس نے اس رقم کے اوپر اس طرح سے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے اس پہ نگاہ نہیں ڈالی اور دستخط کر دیے. اور دستخط کر کے وہ چیک الگ کیا چیک بک سے، وہ کہا یہ لے جاؤ، اسے کیش کرواؤ، اپنا مسئلہ حل کر لو. تو جب چیک دیا تو ایک جوان نے کہا کہ آپ نے دستخط کرنے سے پہلے رقم دیکھی نہیں، ہو سکتا ہے ہم نے اتنی زیادہ رقم لکھ دی ہوگی، وہ بہت زیادہ ہو آپ کے اندازے سے بھی. تو اس تاجر نے کیا جواب دیا کہ میرا معاملہ آقا حسین کے ساتھ کچھ الگ ہے. وہ جوان چلے گئے، چیک کیش کروایا اور رقم آئی، امام بارگاہ کو مکمل کیا. اور پھر چند سال گزرنے کے بعد اس تاجر کی وفات ہو گئی. اور جس شب اس تاجر کی وفات ہوئی اسی شب میں ایک فقیہ نے، ایک مجتہد نے خواب دیکھا اسی تاجر کو کہ جیسے ہی اس تاجر کی مومن کی قبر میں منکر و نکیر پہنچے حساب و کتاب کے لیے، انہوں نے دفتر عمل کھولا، نامہ اعمال کھولا تو آواز بلند ہوئی کہ آقا حسین ابن علی اس مومن کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب آقا تشریف لائے تو فرمایا ان فرشتوں سے کہ اس مومن کا دفتر عمل، اس کا نامہ اعمال میرے سامنے لے آؤ. جب نامہ اعمال آقا کے سامنے آیا تو حضرت نے بھی رخ دوسری جانب کیا اور اس پر دستخط فرمایا اور فرمایا کہ میں اس مومن کی شفاعت کرتا ہوں، اب تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. تو فرشتے نے کہا کہ فرزند رسول شفاعت کرنے سے پہلے، دستخط کرنے سے پہلے ایک نگاہ اس کے نامہ اعمال پر ڈال دیتے، ہو سکتا ہے اتنا گنہگار ہو کہ لائق کی شفاعت نہ ہو. تو کیا جواب دیا؟ فرمایا میرا معاملہ اس مومن کے ساتھ الگ ہے. آقا آج کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. آقا حسین قیامت کے مراحل ہیں، سید الشہداء کی مصائب. روز عاشور کو مرحلہ آیا جب خیمے سے روانہ ہونے لگے اور ایک مرتبہ ندا دی کہ این این بحیر، این این حبیب، این این مسلم، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، انا انادیکم فلا تجیبونی. بس سارے مذاہب چھوڑ کر بہرحال نماز ظہر میں پچھلی بھی مجلس کہیں پڑھی تو آقا حسین نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ادا کیے، موجود تھے. 11 شہید ہو چکے تھے، باقی 72 میں سے افراد موجود تھے، ان کے ہمراہ پڑھی ہے. لیکن نماز عصر حسین ابن علی نے تنہا ادا کی. دوسرا فرض کہ آقا نے نماز ظہر زمین پر ادا کی ہے، نماز عصر زین پر ادا کی. جب مختار ثقفی نے اس کو گرفتار کیا، اس شقی کو، حرملہ کو، تو پوچھا بتا حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا؟ حرملہ نے کہا کہ میں نے کربلا میں روز عاشور 4 تیر جلائے. کہ کون سے 4 تیر چلائے؟ کہ پہلا تیر میں نے مشق ابو الفضل العباس میں چلایا، بس زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، چند جملے. دوسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل العباس میں چلایا. تیسرا تیر میں نے گلو علی اصغر میں چلایا. اور چوتھا تیر وہ چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. کہ یہ کون سا تیر تھا؟ کہ یہ وہ تیر تھا جب حسین ابن علی نے نماز عصر شروع کی. حملہ کر رہے تھے دشمن کی فوجوں پر، ہماری فوج پر، اور جیسی نماز عصر کا وقت ہوا تو حسین زین فرض پر تکبیرۃ الاحرام کہی. اور جیسے ہی آپ کی تکبیرۃ الاحرام کی آواز عمر ابن سعد کے کان تک پہنچی، بھاگتے ہوئے فوجی مڑے اور مجھ سے عمر ابن سعد نے کہا کہ نماز میں حسین کا کام تمام کر دو. کہا میں نے ایک سے شعبہ تیر جوڑا تلے کمان میں، اور جیسی چلانے لگا تو عمر سعد نے کہا کہ ایک لمحہ رکو، اور اس نے تیر نکالا. مجھے حیرت ہوئی کہ کیوں تیر نکال رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس تیر کے دندانوں کو پتھر پر رکھ کر آگے سے موڑنا شروع کیا. میں نے پوچھا ان کے دندانوں کو کیوں موڑ رہے ہو؟ کہا کہ عنقریب ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. کہا یہاں تک کہ اب جب مجھے دیا یہ تیر لوٹایا اس کے دندانوں کو موڑنے کے بعد، کہ اب حسین کے سینے کا نشانہ لو.
اور کہا کہ میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اسی حالت نماز کے دوران جب حسین نماز میں مشغول تھے میں نے تیر چلایا، اور نماز کے دوران یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا حماسہ حسینی میں، قیام حسین کا کیا تھا کہ جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کی کا رکوع کیا تھا، رکوع کو بیان کرتے ہوئے جیسے ہی ہرملہ نے تیر چلایا، چونکہ اس کے دندانے آگے سے مڑے ہوئے تھے، آقا حسین نے تیر کو سامنے سے کھینچنا چاہا تو محسوس کیا کہ میرا کلیجہ ساتھ آئے گا، اس لیے حسین جھکے تاکہ پشت کی طرف سے تیر نکالیں۔ جب جھک کر تیر نکالنا چاہا، شہید مطہری کہتے ہیں یہ امام حسین کا رکوع تھا، اور جب تیر نکالنے کے لیے جھکے تو ایک شقی نے پشت سے آ کر سر اقدس پر گرز مارا۔ کہا کہ جب گرز مارا تو حسین زین فرس پر خود کو سنبھال نہیں پائے، اور اب حسین زین سے زمین پر آئے، اور 7 اعضائے سجدہ میں سے پہلا عضو جو حسین کا آ کے زمین پر لگا ہے وہ حسین کی پیشانی تھی، کہ یہ حسین کا سجدہ تھا۔ اب زین خالی ہے، زمین آباد ہے، اور حسین ابن علی اس فراز میں، اس مقام پر تشریف فرما ہے، اس نشیب میں۔ ایسے میں شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، میں نے تفصیلی مسائل چھوڑ دیے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جیسے شمر آگے بڑھا، ایک مرتبہ آقا حسین اپنی قوت کو جمع کیے ہوئے ابھی بھی قبضہ شمشیر پر اپنی پیشانی کو ٹیکے ہوئے خدا کے ساتھ ہم کلام یہ جملے کہہ رہے تھے، ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں، پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، پروردگار تو چھپا ہوا کب تک کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ایک مرتبہ حسین کے کلمات جاری تھے آپ کی زبان پر، شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، آگے بڑھ کر مجھے معاف کیجئے گا یہ مقتل کے جملے ہیں، شمر خود کہتا ہے آگے بڑھ کر میں نے حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا، حسین پشت کے بل زمین پر گرے، شمر چلتا ہوا آگے بڑھا، آقا حسین کے سینے پر سوار ہوا، امام حسین نے آنکھیں کھول کر شمر کی طرف دیکھا، فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بیٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے، مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے، تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیٹک کے داغ ہوں گے، جس کا چہرہ خنزیر جیسا ہوگا، جو ولد الزنا ہوگا۔ کہا اے شمر وہ ساری علامات میں تمہارے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، اب مجھے معاف کیجئے گا، لیکن صاحب منہاج الدموع نے لکھا ہے جیسے آقا حسین یہ جملے کہے، ایک مرتبہ شمر نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنے شروع کی۔ بس ایک بچی جو تلہ زینبیہ پر کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، پھوپھی اماں کچھ چارہ کریں میرے بابا کو بچا لیجئے، لیکن ثانیہ زہرا نے فرمایا آپ کے بابا کی وصیت کے لیے مجبور ہوں، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر یہ بچی دوڑی دوڑی خیموں تک آئی جہاں 22 برس کا جوان حالت غشی میں عرض کیا بھیا سجاد ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے، کچھ چارہ کریں بابا کو بچا لیجئے۔ جب کوئی آواز نہ آئی اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا، اور جب یہ بچی مقتل میں پہنچی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کا وہ حال دیکھے جو جناب سکینہ نے امام حسین کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ تماچے مارے جا رہے تھے، آگے بڑھ کر یہ بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ اب شمر نے اس بچی کو اپنے بابا سے الگ کیا، کیسے الگ کیا یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے میں بیان نہیں کر سکتا، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ جب الگ کیا تو اس بچی کے قدم زمین پر نہیں تھے، اور یہ بچی بہت دور جا کر گری، اور جتنی دیر میں جناب سکینہ کو اپنے بابا سے الگ کیا ہے اتنی دیر امام حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا۔ اب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور یہ ذکر پڑھا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ جب حسین نے یہ ذکر پڑھا شمر نے زر ماری، جب زر ماری حسین نے دوبارہ یہ ذکر پڑھا، بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں پھر شبیہ ذوالجناح کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے
نے 13ویں ضرب چلائی اور آقا کے سر کو تن سے جدا کیا. میں نے پڑھا اب شمر نے امام حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور جب سر اٹھایا دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں. شمر کہتا ہے میں نے سوچا اب حسین کیا کہہ رہے ہیں, تو حسین کی آواز بہت نحیف تھی. میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو ایک ہی آواز آ رہی تھی, عباس.